رمضان سے پہلے 19 دن اس کا ترجمہ 19 کا کلام ہوگا کو بتایا گیا ہے. آگے اس کی تشریح محدثین کو اس کے بعض روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے. دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایت معید ہے. اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں. یہاں پر حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے جو بات بتائی ہے وہ اہل علم کو جاننے کی ہے. اور آج کل تو لوگوں نے جو تبلیغی اعمال فضائل اعمال یہ جو کتاب ہے، اس کتاب کے جو مخالف لوگ ہیں، چاہے اپنے ہو چاہے دوسرے ہو، انہوں نے ایک بات یہ کہنی شروع کر دی کہ اس میں تو بہت ضعیف روایتیں ہیں، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہے، یہ چلاتے ہیں وہ. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے اس اشکال سے پہلے ہی اس کا جواب دیا کہ محدثین کو اس کے بعض روات میں کلام ہے. ان کے جو راوی ہیں وہ اتنے پکے مضبوط دیندار ہونے چاہیے نہیں ہے، ذرا سے کمزور ہے، اس کی وجہ سے روایت کمزور ہو جائے گی. جب روایت کمزور ہو جائے گی تو حضرت فرماتے ہیں کہ فضائل کی جو کتابیں ہیں یا فضائل کی جو باتیں ہیں، اس میں اگر اس قسم کی حدیث ہو تو یہ چل جاتا ہے. اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں کہ اس میں تو ثواب بتایا جاتا ہے کہ رمضان میں یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا، یہ کام کرو گے تو اتنا ثواب ہوگا. کوئی حکم اس سے نکالا نہیں جاتا کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا کہ نہیں ٹوٹ جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو ایسا مسئلہ ہوتا تو اس میں پکی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن فضائل میں جو ثواب بتانا وغیرہ ہے، اس میں اگر ضعیف روایت بھی ہو تو ضعیف روایت ہونے کی وجہ سے فضیلت میں کوئی نقصان نہیں آتا. اسی طریقے سے حضرت شیخ کی فضائل درود جب چھپی تو اس وقت بھی لوگوں نے بہت یہی اشکال کیا تھا، اور خاص کر کے عربوں نے، کہ اس میں ضعیف روایت ہے. بھئی ضعیف روایت ہے، اس میں تو اتنا ہے کہ اگر اس حدیث کو پڑھو گے، عصر کے بعد پڑھو گے، سلام پھیرنے کے بعد پڑھو گے، 80 سال کا ثواب ملے گا. اس سے کوئی مسئلہ تو بتانا نہیں تھا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور فضائل میں اس قسم کی چیزیں جائز ہے. محدثین کو اس کے بعد روات میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری وجہ حضرت نے بتائی کہ ابھی تمہارے سامنے حدیث میں بہت ساری فضیلتیں بتائی گئی. یہ ایک حدیث میں جو پوری سند کے ساتھ ہے، اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ کمزور ہے، لیکن اس حدیث میں جو دوسری حدیثیں ہیں جس میں افطار کرنے کے لیے بتایا گیا ہے، اس میں شب قدر کے متعلق بتایا گیا ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دوسری حدیث کے ذریعے سے اسی مضامین کی تائید ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر وہ ضعف ہو تو اس کا فرق نہیں پڑے گا. دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایتیں معید ہے. اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں. اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ وقت آنے سے پہلے، اور ایک بہت پہلے بھی نہیں بلکہ وقت آنے سے کچھ دیر پہلے بتا دیا جائے تو لوگوں کو یاد رہتا ہے. رمضان کی فضیلت اور رمضان کے متعلق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانا تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دنوں میں بتا دیا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کے آخری تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے. بزرگ اور دوستو، حضرت شیخ نے کیا الفاظ استعمال فرمائے دیکھو. ایک سیکنڈ بھی، رمضان کا ایک سیکنڈ بھی بیکار نہ گزر جائے. ہمارے یہاں تو سیکنڈ تو کیا، پورا کا پورا دن ہی بیکار گزر جاتا ہے اور رمضان کا کچھ کام ہم نہیں کرتے. لیکن جن لوگوں کے نزدیک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی قدر ہے، وہ ایک سیکنڈ بھی گزارنا پسند نہیں کرتے، بلکہ ایک ایک سیکنڈ میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت نیکی کماتے رہتے ہیں. حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ کے واقعات آگے بیان کریں گے.
حضرت مولانا عبدالرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، رائے پور میں بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ رمضان میں جب پہلی رمضان آ جاتی تھی تو اپنے خانقاہ میں جو خاص خادم ہوتے تھے، خاص لوگ ہوتے تھے، ان کو سب کو کہہ دیا جاتا تھا کہ عید کے دن ملاقات کریں گے، عید کے دن ملاقات کریں گے۔ اب بات چیت سب بند، اب صرف رمضان ہاتھ سے شروع ہو گیا، صرف قرآن کی تلاوت ہوگی، اور ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کسی سے ملنا، نہ کچھ۔ دوسرا واقعہ میں نے بتایا تھا پہلے کہ حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں کا معمول تھا کہ رمضان کی پوری رات عبادت کرتے تھے، پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ بوڑھاپا آ گیا اور بوڑھاپا میں ڈاکٹروں نے منع کیا کہ پوری رات آپ کا بیدار رہنا دماغ کے اوپر نقصان کرے گا، اس وجہ سے رات کو کچھ دیر آپ کو سونے کے لیے لازم ہے، ضروری ہے، آپ کو روز کچھ دیر سونا پڑے گا۔ اور اسی میں رمضان آ گیا تو حضرت کا تو معمول تھا رات بھر بیدار رہنے کا، اور ڈاکٹر نے رات بھر بیدار رہنے سے منع کیا۔ تو پھر حضرت نے یہ اعتکاف کا تصور کیا کہ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے کہ اس اعتکاف میں اگر تم کچھ بھی نہ کرو، سوتے رہو، تو سوتے رہنے میں بھی تم کو ثواب ملتا رہے گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب رات کو سونا ہی ہے تو اعتکاف کر لے، اعتکاف کریں گے تو سوئیں گے تو اس صورت میں ثواب تو مل ہی جائے گا، رات بھر عبادت میں گزرے گی، بغیر عبادت کے گزرے گی نہیں۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے یہاں، جن لوگوں کو نیکی کی قدر ہے، وہ ایک ایک سیکنڈ کی نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، اور ایک ہم ہے۔ اولاً تو ہمیں نیکی کی قدر ہی نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کچھ نیکی کی قدر بھی ہے تو بس 2 رکعت پڑھ لی کافی ہے، زیادہ کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو ہر سیکنڈ اور ہر منٹ اللہ کی عبادت میں رمضان کے دنوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ واعظ فرمایا لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا 1 سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ حضرت شیخ نے پورے مہینے کی حدیث پاک میں جو فضیلت بتائی گئی ہے، آپ نے ترجمہ بھی سننا، الفاظ بھی سننے، وہ تو آ گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض عمل ایسے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ رمضان میں اس کو کرنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی خصوصیت سے ذکر کیا۔ سب سے اول شب قدر کتنی برکت والی رات ہے، مجھے کل بتایا تھا کہ 1 رات تلاوت کر لو، 1 رات ذکر کر لو، 1 رات تسبیح پڑھ لو، 1 رات قرآن پڑھ لو، ثواب کیا ملے گا؟ 83 سال تک مسلسل پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، پڑھتے رہو، اور جتنا ثواب ملتا ہے اتنا 1 رات میں کرنے سے ملتا ہے۔ اب جب اتنا سارا ملتا ہو تو پھر آدمی غفلت کرے تو یہ غفلت تو بہت ہی بدنصیبی کی علامت ہی ہوگی، جبکہ ہمیں نیکیوں کی ضرورت ہے، جنت میں نیکیوں کی ضرورت ہے، جہنم میں بچنے کے لیے نیکیوں کی ضرورت ہے، اور نیکیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے موقع مقرر کر رکھے ہیں۔ اب اگر ہم نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر یہ ہماری کوتاہی ہوگی۔ دسمبر میں کرسمس کے موقع پر ہائی لیول کی کیا ہے تجارت ہوتی، اور اس وقت جو چیز نہیں بکتی وہ بھی بک جاتی ہے۔ اب حضرات کو تجربہ ہے، اگر کوئی آدمی اس کرسمس کے موقع پر چھٹی کر دے کہ چلو مجھے تو اس سال کرسمس کے موقع پر کچھ بیچنا نہیں ہے،
اور پھر فیبروری میں کہا کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو لوگ کیا کہیں گے؟ بیوقوف، موقع تھا کہ نہیں، کیوں نہیں اس وقت کیا تھا؟ اور ایک آدمی یہ ہے کہ اس موقع میں خوب بیچ رہا ہے، اب اگر وہ فیبروری میں دکان بند کر کے ہالیڈے پر چلا جاتا ہے تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، کہ اس لیے کہ اس کے پاس تو ہے ہی چیز۔ دنیاوی چیزوں میں ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ سخت ہم کو قیامت میں نیکیوں کی ضرورت پڑنے والی ہے۔ یوم یفر المرء من ابیہ، قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اس دن ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی۔ کتنی؟ ایک نیکی کی کمی پڑ جائے گی۔ شوہر کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ شوہر کا وزن ہو رہا ہوگا اور شوہر کے وزن میں بالکل ٹائی کہتے ہیں پتہ نہیں کیا، بالکل برابر برابر ہو گیا، ایک نیکی کی نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ اگر ایک نیکی کم ہوتی تو بھی جہنم کا حقدار ہو جاتا، سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ اور ایک نیکی زیادہ ہوتی تو جنت کا حقدار ہو جاتا، لیکن ابھی تو سب برابر ہے، تو بھائی جنت بھی نہیں ملے گی، جاؤ ایک نیکی تلاش کر کے لاؤ۔ حدیث میں تفصیل آتی ہے، ابھی زیادہ تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ وہ سوچے گا کہ میرا بیٹا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، بیٹے کو میں جو فرمائش کرتا تھا وہ بہت اعلیٰ درجے کی پوری کر دیتا تھا، چلو میں اپنے بیٹے کے پاس جاتا ہوں، اس سے ایک نیکی مانگتا ہوں۔ وہ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا دور سے ہی دیکھ کے یوم یفر المرء من ابیہ و امیہ و اخیہ، وہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ باپ کو دیکھنے سے پہلے ہی وہ بھاگے گا کہ میرے پاس ایک نیکی لینے کے لیے آیا، آج نیکی ایک نیکی کی آج قدر ہو رہی ہے۔ وہ سوچے گا کہ ساری چیزیں بیوی مجھ پر قربان کر دیا کرتی تھی، دنیا میں بہت قربانی کرتی تھی، بہت کچھ سکھ خوشی دیتی تھی، بہت کچھ کرتی، چلو اس کے پاس جاؤں، اس سے مانگتا ہوں۔ وہ بھی انکار کر دے گے کہ آج ہے نیکی لیکن دینے کی نہیں۔ تو اس سے اندازہ لگو کہ ہمارے اگر ایسی ضرورت پیش آ گئی تو اس صورت میں کیا ہوگا۔ آج اگر ہم نے نیکیوں کو نہیں کمایا، نیکیوں کے کمانے کے دن ہے، فضائل آئے گے اعتکاف کے متعلق، اس میں ایک دن کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ اگر ہم تھوڑا سا یہاں کر کے جائیں تو وہاں جہنم سے بچنے کا کچھ نہ کچھ راستہ ملے گا۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے اس کا واعظ فرمایا، لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی غفلت سے نہ گزر جائے۔ پھر اس واعظ میں تمام مہینہ کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا۔ سب سے اول شب قدر، کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے۔ اگر کوئی آدمی پوری رمضان یعنی رمضان کے 30 دن مغرب سے لے کر عشاء تک مسجد میں رہا اعتکاف کی نیت کے ساتھ، یا عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اعتکاف کے ساتھ وہ کیا مسجد میں رہا پورے 30 دن، تو اس 30 دن میں ضرور اس کو شب قدر مل جائے گی۔ اسی وجہ سے یہ اعتکاف جو کرایا جاتا ہے، اس اعتکاف کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہماری غفلت سے اگر شب قدر گزر جائے تو بھی ہمیں نقصان نہ ہو اور ہمیں ثواب یا فضیلت یا جو کچھ ہے وہ مل جائے۔ اس لیے اعتکاف والوں کے لیے وہ سوئے گا تو بھی ثواب میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اعتکاف کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہینے بھر کا اعتکاف کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہفتے میں اعتکاف کرنے کے بعد فرمایا کہ بھائی جس رات کو تلاش کرنے کے لیے اعتکاف کیا تھا وہ اس 10 دن میں نہیں آئی، آئندہ 10 دن میں دیکھیں۔ دوسرے عشرے کا کیا، دوسرے عشرے میں بھی نہیں آئی، فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا کہ مٹی اور پانی اور کیچڑ میں سجدہ کر رہا ہوں، اور 21ویں کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بارش ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی میں سجدہ کیا، اور وہی رات لیلۃ القدر کی تھی۔
تو اس طریقے سے لیلۃ القدر کی ہمیں قدر کرنی چاہیے. اس کی علامتیں بھی بہت ہے. سب سے اول شب قدر کے وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے. ان اوراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقلاً آئے گا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا. یہ ہے چیز کہ اللہ جل جلالہ نے رمضان کے روزے ہمارے اوپر فرض کیے ہیں. اس لیے ہمیں روزہ رکھنا لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے. بہانے کاٹنا اس میں جائز نہیں ہے. بہت سارے ایسے ہمیں اپنے مسلمان بھائی ملیں گے کہ رمضان کا مہینہ آیا لیکن 30 دن میں سے ایک دن بھی روزہ نہیں رکھا، کسی نہ کسی بہانے کے ذریعے سے روزہ چھوڑ دیتے ہو. تو یہ اللہ کا حکم پورا نہیں کر رہے ہیں. اللہ کی نعمتیں تو کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں. اللہ نے آنکھ دے رکھی ہے، کان دے رکھا ہے، بدن دے رکھا ہے، اسے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں مان رہے. حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، ان اوراق میں آئے گی. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزے کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا. روزہ ہمارے لیے فرض ہے اور تراویح پڑھنا سنت قرار دیا. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر جس روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سنت قرار دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی طرف نسبت کر کے یہ بتایا کہ یہ تراویح سنت ہے، فرض، واجب، لازم اور ضروری نہیں ہے. بزرگ اور دوستو، الحمدللہ تو ہمارے یہاں تو روزے رکھ رہے ہیں، لیکن بہت ساری جگہ آپ کو ایسی ملے گی کہ مسلمان روزہ نہیں رکھ رہا. اور صرف روزہ نہ رکھنا تو گناہ یہ ہے ہی ہے، لیکن گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ زبان درازی بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں روزہ تو وہ رکھے جن کے یہاں کھانا نہ ہو. روزہ تو وہ رکھے کہ جن کے پاس کھانا نہ ہو، ہمارے پاس تو بہت کھانا ہے. اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. اور جب اسی قسم کے ہمارے اعمال ہو جائیں گے، سب کے نہ ہو کچھ کے بھی ہو مسلمان کے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عقاب، سزا، مصیبت، پریشانی اور آفت آتی ہے جو آج کل ہمارے اوپر آ رہی ہے. بہت سارے گناہ ہم خود جان بوجھ کر رہے ہیں. حضرت مولانا شاہ عبدالحق مودودی دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقابلہ کرے. اب تراویح کے سلسلے میں بھی یہ سنت ہے. اگر جماعت پوری جماعت نے، پوری محفل نے، پورے گاؤں نے، پورے محلے والوں نے ٹھہراؤ پاس کر دیا کہ آج تراویح نہیں پڑھیں گے، تو جو امیر المومنین ہوگا، مسلمان کا حاکم ہوگا، اس کو لازم ہے کہ ان کو مار کر پیٹ کر اس کے سنت پر عمل کروائیں. سنت کے عمل کرنے کی ضرورت ہے. اگر یہی آج دیکھا جائے تو بہت سارے احکام ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن اس احکام پر زبردستی عمل کرانے والا بھی ہمارے پاس کوئی نہیں. نماز نہیں پڑھتے، زبردستی کرنے والا کوئی نہیں، حالانکہ ہونا چاہیے. حدیث پاک میں تو بتایا گیا ہے وَمَن رَأَىٰ مِنكُم مُنكَرًا، اگر کوئی آدمی تم میں سے کوئی گناہ کی چیز دیکھے تو طاقت کے ذریعے سے روکے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اگر طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے. لیکن اگر زبان سے بھی نہیں روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے. اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اس وقت تمہارا ایمان سب سے کمزور ہے، اور یہ آج ہمارا حال ہے کہ ہمارا ایمان سب سے زیادہ کمزور ہے. نماز نہیں پڑھتے ہم کہہ نہیں سکتے، گانا سنتے ہیں کان میں ڈال کر یا ویسے بھی ہم اس کو روک نہیں سکتے. سب دیکھ رہے ہیں ہم لوگ، کہنے کی ہمت نہیں.
حالانکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا تقاضا تو یہی تھا۔ بہرحال اس جگہ خصوصیت سے اس بات کا لحاظ کرنے کی ضرورت ہے، وہ کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے۔ یہاں پر تراویح میں 2 مسئلے الگ الگ ہیں، یاد رکھیں۔ ایک تو ہے 20 رکعت تراویح پڑھنا، میں نے کل بتایا تھا فارسی میں ایک مثل ہے، چون کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمانی، جب کعبہ شریف میں ہی سے کفر پھیلنے لگے گا تو پھر ایمان باقی کہاں رہے گا، ایک کہوت ہے۔ آج 20 رکعت سنت ہے تراویح، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، حضرت ابوبکر نے پڑھی، حضرت عمر فاروق نے پڑھی، حضرت عثمان غنی نے پڑھی، حضرت علی نے پڑھی، اور آج تک دنیا میں لوگ پڑھتے چلے آئے۔ بعد والوں نے کچھ اس میں اختلاف کیا اور کہا کہ چلو 8 رکعت ایک روایت کے ذریعے سے معلوم ہوتا ہے، حالانکہ وہ حضرت عائشہ کی روایت ہے، لیکن وہ نہیں۔ وہ روایت میں تم کو بتا دوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رمضان میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نیکیوں کے حاصل کرنے میں بہت زیادہ آگے بڑھا کرتے تھے، زیادہ عمل کیا کرتے تھے، تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے نوافل میں کچھ زیادہ کرتے تھے کہ نہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رکعت کی طوالت لمبی ہوتی تھی، یعنی پوری سورت پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن 8 رکعت سے زیادہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتے تھے، نہ رمضان میں نہ رمضان کے بعد، یہ 2 لفظ ہیں۔ تو بھائی تراویح اگر ہوتی تو رمضان کے بعد کہاں ہوتی؟ یہاں تو کوئی ایسی نماز بتا رہے ہیں جو رمضان کے بعد بھی پڑھی جاتی ہے، اور وہ تہجد ہے۔ تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا تہجد پڑھنے کا، روزانہ 8 رکعت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ رمضان میں بھی وہ تہجد کی کیفیت تو بدل جاتی تھی، آدھا گھنٹے کی 1 رکعت ہوتی تھی، لیکن 8 ہی رکعت پڑھتے تھے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس سے چلو 8 رکعت اس نے نکال لیا، تو چلو تراویح 20 رکعت ہے اور 8 رکعت ہے، بہت لڑائیاں ہوتی تھی اس میں جماعتوں میں، لیکن یہ تراویح 10 رکعت آئی کہاں سے؟ 10 رکعت تو کوئی کہتا نہیں ہے، تو پھر تم کس حساب سے پڑھ رہے ہو 10 رکعت؟ باقی 10 رکعت کیوں نہیں پڑھ رہے؟ بزرگ اور دوستو، بہرحال 2 چیزیں الگ الگ ہیں۔ ایک تو ہے تراویح پڑھنا، اور 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ الگ سنت ہے، اور تراویح میں پورا قرآن سننا یہ الگ سنت ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام ہر رمضان میں آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا دور کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، حضرت جبریل سنتے تھے، حضرت جبریل پڑھتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں، اس سے پہلی رمضان میں 2 مرتبہ قرآن پاک کو جبریل کو سنایا، اور جبریل نے 2 مرتبہ سنایا۔ تو قرآن سننا یہ مستقل سنت ہے۔ اب اگر کوئی آدمی قرآن سننے میں غلطی کرتا ہے یا سستی کرتا ہے تو یہ قرآن کی سنت سننے کی سنت رہ جائے گی، اور اگر تراویح پڑھتا ہے پوری طریقے سے 20 رکعت مسجد میں، تو اس صورت میں ایک سنت ادا ہو گئی، دوسری رہ جائے گی۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کو کام کاج رہتا ہے، ادھر ادھر جانا ہوتا ہے، ایک دوسری مسجدوں میں جانا ہوتا ہے، تو وہ کسی ایک مرتبہ کسی جگہ پر جلدی سے ایک قرآن میں تراویح پوری کر لے۔ حضرت شیخ کے یہاں 5 دن میں 6 دن میں تراویح پوری ہو جایا کرتی تھی۔ خود حضرت کے مسجد میں 10 دن میں ایک قرآن پورا ہوتا تھا، تو اس دن پہلے پڑھ لے اور پھر اس کے بعد دوسری مسجدوں میں پڑھتے رہیں، تو قرآن جو سننا ہے، قرآن سننے کی جو سنت تھی، پورا قرآن سننا، وہ بھی سنت ادا ہو گئی، تراویح کی بھی سنت ادا ہو گئی۔
دوسری بات، ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے. یہ تو کچھ اس شکل میں نے بتایا تھا کہ اس وقت 2 نفل پڑھو گے. ابھی 4 رکعت ظہر کی تھی، عصر کی سنن قبلیہ یعنی فرض سے پہلے 4 رکعت سنت غیر موقدہ ہے، اور سنت غیر موقدہ نفل کے درجے میں ہے. اور نفل کے درجے میں یہ ہے کہ پڑھو تو ثواب اور نہ پڑھو تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں. کرو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کچھ نہیں. اور اس نہ کرو تو کچھ نہیں کی وجہ سے ہم نے اس سنت کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا ہے. میں نے پہلے بتایا تھا. مولانا یونس صاحب شیخ الحدیث مظاہر کسان پور وہ کیا کہا کرتے تھے کہ گامڑے میں جب ہم پڑھتے تھے، مکتب میں پڑھتے تھے تو تسبیح بھی سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ گھر سب پوری پڑھنی پڑتی تھی، نفل بھی پڑھنی پڑتی تھی، سنتیں بھی پڑھنی پڑتی تھی. اور جہاں مدرسے میں آئے تو پھر کیا ہے، سب چھوٹ گیا. آج رمضان کا موقع آیا ہے. جب پتہ چلا، میں نے کئی دن پہلے بتایا کر لو، طواف کر رہے تھے، تو اس میں ایک یہ طے کر لو کہ تمام پہلے سنتیں 3 چکر موقدہ میں یا سنتیں غیر موقدہ جتنی بھی ہے واردات کر کے اور نفل جتنی بھی ہے اس اترتا ہے، رمضان میں ہم اس اس کو طریقے سے پابندی کے ساتھ عمل پڑھیں کرتے ہوئے گے. طواف رمضان کے بعد پھر پابندی رہے اور نہ یہ رہے، اللہ تعالیٰ کو لیکن پسند رمضان میں آ تو گیا. پابندی رہیں گے تو کیا ہوگا ہر ایک کے لیے کہ نفل پڑھو گے تو فرض کا ثواب ملے گا. تو عمل کرنا پڑتا ہے. اور اگر اپنی پرانی حضور فرض صلی اللہ کو علیہ پڑھ رہے وسلم نے ہو سمجھا کہ اگر تو اتنے ان کا جوش ثواب اور بھی ملے خروش گا کے تو ساتھ تم 70 تراویح میں شریک ہو گئے نماز کا اور ثواب اللہ زیادہ تبارک و ملے گا. تعالیٰ کا حکم آ گیا کہ اور تراویح بھی تمہارے اوپر فرض نیکیوں کر دی کے کمانے گئی. کی یہ دن ہے، اس تو وجہ پھر سے اس میں ذرا سی محنت مشکل کر ہو جائے لینی گی. چاہیے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ عام فرض اور وسلم نفل عبادت کے اس وجہ اہتمام کی سے طرف 3 متوجہ دن فرمایا. پڑھنے کے بعد اس میں ایک کہا نفل کا کہ ثواب اکیلے دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے، ضرورت نہیں اور اس کے ایک فرض کا ثواب ہمارے فاروق دوسرے کا مہینوں دور کے آیا 70 فرائض کے برابر ہے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نے یہاں پر ایک بات کا جو سنت تھی وہ سنت کو پھر جاری فرمایا کہ دیکھو آپ نے دیکھ لیا کہ رمضان تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے قیام میں نوافل کو پڑھنے جو کا شخص اس ثواب مہینے زیادہ. میں اس وجہ سے ایک جب بات یہ معلوم اور ہو گیا خاص تو طور ہر پر ایک آدمی یہ کوشش کرے گا کہ سنتیں اور نفلیں بھی پوری پابندی کے ساتھ پڑھے. رمضان کے مہینے میں روزانہ نہیں پڑھتا تھا لیکن نیکیوں کا رمضان میں پڑھے گا. بھاؤ بڑھ جاتا ہے. لیکن حضرت شیخ نور اللہ مرکزوں نیکیوں کا بھاؤ بڑھ جاتا ہے. اور اب تو یہ جانتے ہی ہمارا معمول ہیں کہ کیا بعض ہے؟ مرتبہ موسم بھی ایسی تجارت میں ایسی موسم آتی ہے فرائض کے 5 برابر روپے اس کا جگہ سر لوگوں کو اپنی 15 اپنی روپے کا ہو عبادت جاتا کی ہے. طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم یہاں سے پر کس حضور قدر اکرم اہتمام صلی اللہ ہوتا علیہ ہے وسلم نے فرمایا کہ اور رمضان نوافل میں کتنا نیکیوں اضافہ کا ہوتا ہے. بازار بڑھ فرائض کا جاتا ہم ہے. کتنا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کتنی پڑھتے ذرا ہیں، ہر سی ایک آدمی نیکی اپنے کرو متعلق زیادہ سوچے ثواب ملے کہ گا، میں کیا ذرا کر سی رہا ہوں. نیکی کرو بہت بڑا ثواب ملے گا. فرائض میں تو ہمارے اہتمام کی حالت یہ اس ہے رات کے قیام کو کہ ثواب کھانے کی کے چیز بعد بنایا. سوتے جو شخص ہیں، اس مہینے میں سحری کھائی، کسی اچھی نیکی کے جگہ ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، کمر سیدھی ایسا کرنے ہے کے کہ لیے جیسے لیٹے، گہرے رمضان میں فرض ادا کمر کیا. سیدھی کرنے کے ساتھ ساتھ اس آنکھیں وقت لگ گئی رمضان اور میں نیند آ گئی اور نیند بھی ایسی آئے گی کہ مستحب پھر کیا ہے فجر کی نماز قضا ہو سنت جائے اور گی. مستحب کام تو اگر سحری کرو کھانے کا گے شکریہ ادا یہ کیا تو اس تو کا فجر گئی. ثواب اسی وجہ سے فرض نماز ہر جگہ پر ملے گا. شہری کے بعد فوراً فجر اور کی اگر نماز رکھی اس جاتی ہے مہینے کہ میں جلدی سے فرض فجر کی پڑھو نماز گے پڑھ کر پھر آدمی سو تو دوسرے مہینوں میں 80 مرتبہ فرض پڑھو گے. اور اہتمام کی یہ حالت ہے کہ کھانے کے بعد سوتے ہیں تو اکثر صبح کی نماز قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہو ہی جاتی ہے. کیا کہنا گویا سحر کھانے کا شکریہ ادا کیا اگر کہ کسی اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو پیسے میں اس یا کو تو تقسیم بالکل کر دیا قضا جائے، کر پیسے دیا میں سمجھا دیا جائے یا تو بہت کم سے جلدی کم سمجھ میں آ ناقص جائے گا. کر دیا. اگر ڈالر کا علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر پیسے کہ 300 فرض روپے نماز ڈالر مل جاتا ہے، گھر پر آدمی اکیلے پڑھ لیتا ہے، 300 روپے ملتے ہیں جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتا اور میں یا 500 ملتے ہیں تو وہ اس کا فرض ناقص کہتا ہے، ادھورا کہتا ہے، اس کی نماز ادھوری. لیکن اگر اسی اس ایک وجہ ڈالر سے کا جو نماز اللہ فرض تبارک و ہے تعالیٰ کی طرف اس سے کو جماعت کے اتنا ساتھ فائدہ مسجد ملے، میں اتنا پڑھو ثواب گے ملے تو کہ پوری 1000 قضا ہوگی. ڈالر کے برابر اگر اکیلے پڑھ لو گے جماعت کے ساتھ نہیں کوئی پڑھو گے آدمی اس کو چھوڑے تو گا. ناقص ہوگی. کم سے دیکھو کم یہی ناقص کر حال دیا اس کہ عبادت بغیر کا. جماعت کے نماز پڑھنے کو بعد اللہ جل جلالہ ادائے و ناقص منوالوں قرار نے دیا ہے. ہمارے لیے نیکیوں اور کو حضور صلی اللہ علیہ بڑھایا وسلم کا ہے. ایک نیکی ارشاد ہے کرو، کہ مسجد کے 10 قریب نیکی رہنے ملے والوں گی. کو تو گویا نماز
بغیر اور مسجد کے جتنا ہوتی ہی اخراج نہیں۔ زیادہ ہوگا اتنی زیادہ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ جو شخص بغیر عذر کے 500 600 بغیر جماعت کے نماز پڑھتا ہے اور اکیلے اچھا گھر میں ہے نماز پڑھ تو لیتا ہے، 700 پر بھی نہیں، اگر اس سے بھی بغیر زیادہ عذر ملے کے گی تو بدون ہم- جماعت نماز پڑھتا لیکن ہے رمضان میں اس کے ذمے سے اگر کوئی نفل فرض کام تو تم نے ساکن کیا، ہو جاتا ہے فرض مگر نہیں ہے، اس کو نفل کام نماز ہے۔ کا کسی کو ثواب چائے پلا نہیں دی، کسی کو ملتا، پانی پلا دیا، نماز کا ثواب نفل کام ہے۔ نہیں ملتا۔ تو اس اس طرح کا دوسری نماز ثواب مغرب کی ایک فرض کی مغرب ادا کی کرنے جماعت کے بھی اکثر برابر کی ہوگا۔ چلی جاتی ہے کہ افطار میں دیر ہو گئی اور جیسے ابھی ہم نے اثر کی نماز پڑھی ہے، فرض نماز تھی، ادا کیا ہم نے، ہاتھ میں ہی نہیں آئی، تو دوسرے کھانے دنوں میں بیٹھے رہے تو ہاتھ میں کہاں سے آئے گی؟ اسی مرتبہ تو کھانے کی وجہ سے اثر مغرب کی بھی نماز ادا گئی، جماعت کرتے، گئی۔ اور جتنا ثواب ملتا اتنا ثواب ایک اثر میں ہم کو ملا۔ اس طرح دوسری نماز مغرب کی بھی جماعت اکثر کو افطار کی ہمیں نظر ہو بات جاتی اچھی ہے طریقے سے سمجھ میں آ اور گئی۔ رکعت اولا یا تکبیر اولا جیسے کا میں نے تو ابھی ذکر پیسے ہی کے ذریعے کیا، سے بتایا تو آدمی پیسے کی طرف تو سمجھ میں آ جائے گا، زیادہ اور پیسے بہت سے حاصل لوگ کرنے تو کی عشاء کوشش کی کرے گا۔ نماز بھی تو اب جب یہاں نیکیوں کی تراویح سمجھ میں آ پڑھنی گئی ہے تو اس اس وجہ میں سے رمضان 15 میں منٹ پہلے ہی سنن جو ہے، وقت سے پہلے ہی سنتیں انداز ہیں، دلوا دو، اس وقت سے پہلے پڑھ لو سنتوں کا تاکہ جلدی سے درجہ بھی، فارغ ہو جائے۔ سنتوں کا ثواب بھی اور اس طریقے فرض سے کے عشاء کی برابر نماز ملے گا۔ مغرب کے وقت میں پڑھتے ہیں، اس لیے کوئی نماز ادا سنت نہیں۔ غیر موقدہ بہت سی جگہ پر ایسا کوئی ہوتا بھی ہے۔ نفل نہیں پڑھو گے۔ بہت سے لوگ تو عشاء کی نماز بھی تراویح کے احسان کے بدلے میں وقت سے پہلے ہی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جب یہ بات تو یہ سمجھ تو میں آ رمضان گئی، المبارک میں تو پھر رمضان ہماری میں نمازوں چاش کی کا حال ہے نماز چھوڑنی چاہیے، رمضان میں جو عشاء ہم کی ترین نماز فرائض چھوڑنی میں سے چاہیے، ایک رمضان فرض کے بدلے میں اوابین کی 3 نماز کو چھوڑنی ضائع کیا۔ چاہیے، نماز میں ایک نوافل روزہ چھوڑنی فرض تھا، چاہیے، اس روزہ فجر فرض سے کو پہلے جو رکھا، 4 سنت ہے وہ فجر چھوڑنی ختم چاہیے، کی، مغرب ختم کی، فجر سے پہلے اس نہیں، طریقے اثر سے پہلے، ایک فرض رکھ کر اثر 3 سے کو پہلے ختم 4 کیا۔ سنت ہے، سنت غیر موقدہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں، بلکہ ایک مولانا فرض کے بدلے میں 3 کو ضائع کیا۔ حدیث یہ 3 تو اکثر ہے، ورنہ ظہر کی نماز کیلولا کی نظر پڑھا ہوگا، سنا اور ہوگا، عصر کی جماعت تو وہ فرماتے افطار کا تھے کہ ہم سامان اپنے خریدنے گاؤں کی میں نظر تھے، ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا گیا واقعی ہے۔ میں صحیح کہا، اسی طرح ہم اور اپنے فرائض گاؤں پر میں آپ تھے، کو فرما دیں کتنا اہتمام سنت رمضان غیر المبارک موقدہ میں اس کو کا بھی کیا پڑھتے جاتا ہے، تھے، اور جب فرائض کا یہ حال بھی ہے پڑھتے تھے، تو نوافل کا کیا پوچھنا۔ اس میں ہوگا نا 4 اشراق اور چاشت اور رمضان المبارک میں سونے کی نفل بھی نظر ہم ہو ہی پڑھتے جاتی ہے، اور اور اوابین جب کا کیسے اہتمام دیہات ہو چھوڑ سکتا کر ہے مدرسے میں آ جبکہ گئے، ابھی روزہ کھولا ہے انسان اور کو آئندہ تراویح کا ارادہ ہے، تو اور پہلی تہجد چیز جو کا وقت گئی تو ہے وہ ہی نفل ہے، گئی، سحری کھانے کا وقت، پھر نفل نوافل چھوڑ کی دی، گنجائش کہاں۔ لیکن اب یہ کوئی سب نفل نہیں پڑھتا، باتیں سنت بے موقدہ بھی نہیں توجہی پڑھتا، اور نہ کرنے یہ کی ہماری ہے، کوتاہی ہے۔ تو ہی اگر میں نہ نے چاہیں شروع تو میں باتیں بتایا تھا ہزار ہیں، لوگوں کو، ہمارا اگر ارادہ نہ ہو تو یہ ساری 4 چیزیں ہیں۔ رکعت ہماری تو لیکن ویسے بھی جن 4 لوگوں رکعت کے میں 2 نزدیک منٹ ہوتی ہے، عبادت 4 کا رکعت میں 4 منٹ بھی چسکا لگا ہوا ہے، مگر 4 جن لوگوں کو نیکیاں جمع کرنے کا شوق ہے، جو لوگ نیکیوں کو بلکہ جمع میں تو یہ کرنا کہوں چاہتے کہ ہیں اس وقت وہ بھی جو میں نے ہماری بتایا طرح کہ اسی think کر لو، دنیا میں اسی اس کام وقت میں یہ طے کر لو وقت نکال کر کہ وہ ہر نفلیں بھی ادا نماز کی کرتے ہیں، جتنی چاش بھی رکعتیں اب پڑھتے تک ہیں، پڑھی تھی، اور اشراق کی نماز بھی عمل پڑھتے کیا ہیں، ہے یا نہیں کیا، تہجد بھی پڑھتے پڑھی ہیں، تھی، قرآن کی اب تلاوت بھی اسی کے کرتے اوپر ہیں، عمل کریں گے، کھیتی باڑی کا کام بھی کرتے یعنی ہیں، عشاء کی تجارت کا 17 کام بھی رکعت کرتے پڑھیں گے۔ ہیں، اور سب کچھ کرتے ہیں۔ ابھی تو عشاء کی کتنے اللہ کے بندے ہیں کہ جن کے لیے انہی اوقات میں سب چیزوں کی 17 گنجائش رکعت پڑھیں نکل گے آتی رمضان میں، ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزہ اپنے شیخ اثر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ ہے، وہ سنت موقدہ پڑھیں گے، اور پھر عصر کی نماز بھی پڑھیں گے، عمر بھی تو عصر زیادہ کی ہو گئی نماز تھی، کی بڑھاپا نماز بھی ہو فرض گیا کی تھا، نماز کمزور بھی بہت آ 80 گئی فرض تھی، کے برابر ہوگی، اور سنت لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا تو اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب 80 گنا ہے۔ کمزوری کی وجہ سے ہمیں عبادت میں کوشش کرنی چاہیے۔ کمانے کا زمانہ ہے، میں نے اپنے آقا حضرت مولانا خلیل رمضان نور اللہ مرکزہ کو تو پھر دوسرے 11 مہینے میں متعدد محنت رمضان نہ میں کرے تو دیکھا بھی کہ بیلنس کام آتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ ہے، نیکی مغرب کے بعد مہینہ ہے، اس میں نیکی کمانی جائے، پھر دوسرے اور اس کے بعد 8 گھنٹہ کھانا وغیرہ ضروریات کے لیے بعد ہندوستان کے اس وجہ سے اس مہینے یعنی میں مغرب کی نماز نفلوں پڑھی، کو پڑھنے کا مغرب کی نماز کے بعد اوابین ہے، اور اس اوابین میں بتاؤں 100 پارہ جو بھی لوگوں میں تراویح میں بہت آج سارے سنایا ایسے جائے گا ہوں گے وہ کہ 100 جن پارہ کی سنایا جوانی جائے گا۔
بلوغت کے بعد حضرت شیخ نور علام اور قدو کا نام معمول اس سے زیادہ ہے، اور ابھی تک ہم نے نہیں پڑھی حضرت شیخ کے یہاں قضاء عمری پڑھتے ہیں، وہ اچھا ہے، دن بھر کی لیکن قضاء وہی عمری فرض قضاء نمازیں باقی ہے امام کے کہ ساتھ نہیں؟ پڑھتے تھے، اس لیے اس میں اب اگر ہم لیکن رمضان میں حضرت خود پڑھتے تھے رمضان تو میں ہر مسجد میں سنت میں جو فرض نماز ادا کرنے کے لیے آتے ہیں، جو تراویح میں مغرب کی پڑھا نماز جائے گا پڑھیں گے، ڈیڑھ عصر بارہ، کی نماز پڑھی، وہ ظہر کی نماز ظہر کی پڑھی، 4 سنت میں ڈیڑھ ہر بارہ، وقت ظہر کی اگر 2 سنت میں ایک ڈیڑھ بارہ، ایک عصر یا کی دو 4 دو سنت میں اپنی ڈیڑھ بارہ، قضائے عمری اسی کی طریقے اگر سے ہر تم جگہ پڑھ ہر لو، وقت حضرت شیخ اسی کو پڑھا کرتے تھے، اسی ڈیڑھ بارہ کو ظہر کے لیے کثرت آئے، کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اپنی تو اس زندگی کی پڑھتے سب پڑھتے سے بھی پہلی 25 عصر پارے میری ہو جائیں چھٹی گے۔ تھی، وہ میں عصر کی نماز قضا کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں سب سے پہلے تو فرماتے ظہر کی تھے کہ نماز حضرت چھٹی مولانا تھی، خلیل میں احمد صاحب قضا کر رہا سانپوری ہوں۔ وہ فرض پڑھو افطار گے، کیا، افطار کر کے 3 4 رکعت فرض رکعت تو پڑھی، پڑھو فرض گے، پڑھنے کے بعد لیکن سنتیں ایک پڑھی، 2 فرض کا سنت کے بعد ثواب کتنا ملے گا؟ اوابین پڑھتے 80 تھے، گنا۔ کتنا تو ثواب اوابین ملے میں 1.5 پارہ پڑھ لیا کرتے تھے، فرائض کو اور 1.5 اس پارہ طریقے سے پڑھنے ادا کے بعد کرو پھر تو بھی ہو آدھا سکتا ہے۔ گھنٹہ کرنے والا کھانے کے لیے چاہیے۔ ہوتا تھا، پیسے یعنی کے سلسلے میں 7-8 تو ابھی بج آپ کو جاتے ہیں، بتانے کی پھر کھانے ضرورت کا نہیں وقت ہو پڑتی کہ جاتا کیسے تھا، تو پیسے آدھا میں گھنٹہ زیادتی کھانے ہوگی، میں کیسے شروع پیسے زیادہ ملیں گے، وہ تو راستے اور سے پھر اس کے بعد نیکی کے استنجا وغیرہ سلسلے سے میں پتہ فارغ نہیں ہو کر چلتا، اس عشاء وجہ کی سے اس نماز کو پڑھنا بتا شروع ہو جاتے تھے، کہ اور ہر عشاء کی نماز کے صبح وقت جاتی تھی، ایک فرض نماز پڑھ لو قضا کی، 2 پڑھ لو، 3 2-3 پڑھ لو، گھنٹے آرام فرمانے کے بعد ملٹیپلائی تہجد کرتے ہی میں چلے تلاوت جاؤ، نیکیوں فرماتے، میں۔ اور صبح سے نصف گھنٹہ قبل سحر تناول فرماتے، اس کے بعد سے صبح کی نماز تک کبھی جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسا غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے، بذل المجہود حدیث کی کتاب ہے، اس کو لکھا۔ 70% بہو بڑھ کابل جاتا کا ہے۔ رمضان ایک دوسری کتاب ہے جو اس کے بعد لکھی گئی ہے، یہ اس مہینہ میں صبر کا ہے، رمضان میں یہ حضرات اور کتنی صبر کا محنت بدلہ کرتے جنت تھے، کتنا معمولات کی پابندی یہ کرتے مہینہ تھے، لوگوں کیا کے کیا ساتھ کرتے تھے، غمخواری کرنے وہ کا سارا ہے۔ تفصیل کے ساتھ لکھا اس گیا۔ مہینے میں مومن کا رزق اگر بڑھا ہو دیا کسی کے جاتا پاس ہے، یہ کتاب اور یہ تو بالکل اس میں صحیح۔ دیکھنا حضرت شیخ الہند، حضرت مولانا خلیل اس احمد صاحب مہینے میں سانپوری وغیرہ سب کے ہر حضرت اس میں لکھی۔ مومن کے گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال دولت دے رکھی حضرت ہے، اقدس مولانا وہ شیخ اپنی الہند جگہ پر تراویح ہے، کے بعد سے لیکن صبح جن کی کے پاس نماز مال تک، دولت تراویح کے بعد نہیں سے ہے، ان کے صبح گھر کی میں نماز بھی تک نوافل افطار میں کے نام مشغول پر رہتے تھے۔ کئی شیخ چیزیں الہند پکتی قوم ہیں، کہتے تھے، شہری کے نام پر کئی حافظ چیزیں قرآن نہیں تھے، لیکن شاگرد بہت تھے، شاعر بھی کوئی تھے، مسلمان کا دیوبند گھر ہے، بہت سارے شاگرد تھے ان کے۔ مسلمانوں کا تو رزق جب تراویح اللہ تبارک پڑھا و کر تعالیٰ گھر پر بڑھا آ دیتے گئے، ہیں۔ روزانہ تو چائے پی لی، روٹی ترکاری ملتی تو تھی، اس کے بعد روٹی ترکاری ایک ملتی شاگرد تھی، آتا اور کہتا کہ اور اب حضرت 2-3 قسم میں کی ایک قرآن ترکاری اور سنانا، 2-3 ایک قسم پارہ کی سنانا روٹی چاہتا اور ہوں۔ پتہ نہیں کیا حضرت کہتے ہیں ٹھیک ہے سناؤ، فروٹ ملے وہ الگ اور ایک کھانا پارہ ملے وہ سنا الگ، لیتا، تو وہ اللہ ایک پارہ تبارک سنا و کر تعالیٰ جاتا ہے، اتنے میں دوسرا تھا، اس کہ حضرت مہینے میں دوسرا پارہ میں سناتا مومن ہوں، کا رزق حضرت بڑھا میں دیا اللہ جاتا ہوگا۔ ہے۔ اور اس اس طریقے وجہ سے اگر رزق شہری بڑھ کے جائے تو وقت سمجھ تک لو جتنے کہ اللہ لوگ آتے تبارک و رہتے تعالیٰ کے ان یہاں سب سے وہ قرآن تمہارا سنتے درجہ رہتے، مومن اور اس کا طریقے ہے، سے وہ ایمان نوافل۔ والوں کا ہے، اس لیے کہ اس مہینے حضرت میں اقدس مولانا ایمان شیخ والوں کا الہند تراویح کے بعد سے کھانا، صبح کی ایمان نماز والوں کا تک رزق بڑھ جاتا نوافل میں مشغول رہتے تھے، اور یکے بعد دیگر متفرق حفاظ سے کلام مجید سنتے رہتے تھے۔ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا حضرت مولانا ہے۔ صاحب جو عبدالرحیم شخص رائے کسی رحمۃ روزے اللہ دار کا علیہ روزہ رمضان افطار کا کرائے، مہینہ اس کے دن لیے رات گناہوں سے تلاوتی کا معاف ہوتا ہونے تھا۔ اور آگ سے خلاصی کا جیسا سبب میں نبی ہوگا۔ حضرت رائے پوری اگر کے لیے کسی بتایا آدمی نے کہ کسی رمضان کا ہو گیا، روزہ چھڑوایا اپنے خادی میں خاص تو اس ان کو بھی کہہ دیتے روزہ تھے چھڑوانے کہ کا اب ثواب کتنا رمضان ملے گا؟ عید کے دن بات کریں حدیث گے، عید تک بات میں نہیں بتایا کریں گیا بس۔ ہاں کہ جو چائے پینا ہے وہ چائے لا کر رکھ دینا، اور روزہ افطار کرائے اس کے لیے لیکن چائے گناہوں لاؤ، سے معاف چائے ہونے بناؤ، اور یہ آگ سب سے ایسا چھٹکارے کا کہنے سبب کا ہوگا۔ موقع ہی نہیں ہوتا تھا، اگر کہ کسی کا اتنی دیر میں اخلاص ہم کے ساتھ قرآن پڑھے اللہ تو کو راضی کتنے کرنے نیکیاں کے کما لیے جائے، وہ یوں روزہ سوچتے ہیں۔ چھڑوایا ہے تو تمہارے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں حضرت گے۔ مولانا عبدالرحیم اور رائے پوری رحمۃ اللہ اس تعالیٰ علیہ کے یہاں افطار تو رمضان کرانے سے المبارک کا مہینہ اللہ تبارک و دن اور تعالیٰ رات تلاوت ہی کا تمہاری ہوتا تھا، ساری کہ اس میں خطاؤں ڈاک کو، بھی بند جہنم اور کے ملاقات عذاب بھی کو ذرا سب کو گوارا اللہ نہ تھی۔ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ بعض مخصوص کتنی خدام آسانی ہے کو جو اللہ تبارک و صرف تعالیٰ اتنی کی اجازت ہوتی کہ تراویح کے بعد جتنی دیر حضرت سادی چاہیے لیکن تو ہمارا فنجان پر دھیان فرمائیں، اور ہماری اتنی توجہ دیر اس کی طرف حاضر نہیں جاتی۔ خدمت ہو جایا کریں۔ اس مہینے میں مومن
مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. جو شخص کسی روزے دار حضرت کا روزہ شیخ افطار الحدیث صاحب کرائے نور اس کے اللہ لیے مرکزہ گناہوں کہ کے معاف رمضان ہونے کا
اور آگ سے کچھ چھٹکارے کا سبب ہوگا اور روزہ یہ دار نہیں کہ کے ابھی ثواب ابھی کے مانند اس کو بچپن ثواب ہی ہوگا سے روزہ رکھنے والے حضرت کا گھرانہ تھا ہی ایسا بچپن ہی سے رمضان میں خوب عبادت پیسہ کرنے کا رہنے ان کی کا وجہ مطلب سے تم افطار کراؤ گے ابھی تو تم جب کو یہ بھی بات اتنا آئی ثواب ملے گا تو مجھے قصہ یاد آ گیا جو حضرت شیخ نور اللہ مرکزو سے بغیر میں نے روزہ خود بھی رکھے سنا ہے، اب تم کو روزہ آپ کی رکھنے ٹی وی کا میں ثواب لکھا ملے ہوگا۔ گا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم حضرت نہیں کے کیا یہاں جائے گا۔ رمضان آ گیا، اور جب رمضان آ صحابہ گیا تو کرام رمضان رضوان میں اللہ تعالیٰ مجمعین کے ابھی جب زمانے میں اعتکاف شروع ہو گیا اس سے ہماری پہلے طرح کی بات، جوانی فراوانی کی نہیں بات تھی۔ یہ تھا آج کل تو کہ ہمارے یہاں کسی بہت سے آنے فراوانی کی ہے۔ اجازت نہیں، ملاقات اللہ کرنے کی تبارک و تعالیٰ اجازت کا نہیں، بات شکر ہے، کرنے کی کھانے میں، اجازت نہیں، بس پینے میں، رمضان ہے، عید کے ہر بعد ابھی چیز پڑھو میں اللہ بس تعالیٰ نے بہت کچھ دے عبادت رکھا ہے۔ کرو۔ لیکن حضرت شیخ کا ماموں رشتے ہماری اپنی کنجوسی، وہ کاندلا سے ہماری سہارنپور آیا اپنے دل کی سختی اور آیا حضرت اس وقت شیخ بھی آنے وغیرہ سے آتی ملاقات کرنے کے لیے، رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے۔ کہنے کہ چل کیا کریں گے افطار کر لے جا کر مسجد جب وہ میں آیا وہی تو کریں گے۔ حضرت شیخ کا جو کتب خانہ تھا اس میں مولوی نصیر تھے، انہوں نے کہہ دیا کہ شیخ جی کہاں گئے تم؟ حضرت کے یہاں تھا رمضان ہے، تو جانے دو۔ یعنی حضرت کے یہاں تو حالانکہ رمضان یہ چل رہا ہے، ہونا تم چاہیے کیسے آ کہ گئے میں لے رمضان جاؤں میں؟ اور میں تو دو چار اب یہ سمجھے کہ لقمے کھا حضرت کے لوں گا، یہاں تھوڑا لیکن رمضان ہے، 10 پوری لقمے دنیا کا میں میں لے رمضان جاتا ہوں ہے، تاکہ سب جگہ دوسرے رمضان کھائیں۔ ہوتا ہے۔ یہ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ عربوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہا نے کہ یہ بھائی چیزیں ملاقات رکھی کرنا ہے، آدمی کس وقت ملاقات اس کریں گے؟ وجہ سے شیخ سے مدینہ ملاقات کرنی منورہ ہے، مکہ مکرمہ میں کیونکہ تم شیخ سے جاؤ تو ملاقات تو دیکھو نہیں ہو سکتی۔ کہ وہاں پر لیکن ایک بات ہے کہ اگر تم ملاقات کرنا چاہتے ہو کہ ہمارے یہاں افطار تو حضرت ظہر کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے عصر کی نماز پڑھنی باقی تھی، مسجد جائیں گے، مسجد میں پہنچے تو وہاں دروازے پر کھڑے ہو جانا، اس وقت ملاقات ہو جائے گی۔ ہمارے دسترخوان پر افطار کرنا۔ اب یہ آدمی بیچارہ نماز پڑھنے کی میرے بات ہے جیسا کہ نماز تو پڑھنے دو، میں کہ نہیں نماز پڑھ لو لیکن تو افطار ہمارے وہ ٹائم چوک گیا، کھڑا نہیں رہ سکا اور حضرت کرسی سے جا کر اور مسجد ہم میں عبادت ابھی میں میں نے لگ گئے، کہا کہ گھر اور والے حضرت کہتے ہیں کہ مسجد میں لے جا جاؤ کر مسجد جیسے کے میں نے لیے ابھی بتایا، گراوٹ ہے نا تو پوچھیں گے خود ہم ہوتے تھے ہم پوچھا کتنی دیر ہے جماعت میں، ہم بتاتے تھے ہماری 15 حالت۔ منٹ 20 منٹ بس، یہ ہماری اللہ حالت۔ کہہ دیتے تھے، یعنی 15-20 منٹ بہرحال کے حضور اندازے اکرم سے صلی اللہ علیہ حضرت وسلم نے قرآن فرمایا پڑھتے کہ تھے، لوگوں کے سلام ساتھ پھیرتے غمخواری تھے کرنے کا اور مہینہ ادھر اس مہینے میں تکبیر مومن کا کا وقت رزق ہو بڑھا جائے۔ دیا جاتا ہے، جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اب اس کے بعد اس کے لیے پھر گناہوں سے پوچھا کہ معاف بھائی ہونے اب کب کا ملاقات اور ہوگی؟ آگ سے چھٹکارے کا تو سبب کہا ہوگا کہ اور سنت روزہ دار کے نوافل ثواب پڑھنے کے کے بعد معنی گھر اس جائیں کو گے ثواب اس وقت۔ ہوگا، مگر اور اس وہ روزہ سمجھا دار کہ کے ثواب سے سنت کچھ کم نوافل نہیں کیا جیسے ہم جائے گا۔ پڑھتے ہیں ویسی صحابہ ہوگی۔ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں نہیں، میں یہ کہتا کہ یہاں تو صحابہ حضرت کرام کے یہاں تو رضوان اللہ سنت تعالیٰ اور کا وہ نوافل زمانہ تھا، پون گھنٹے کی ہوتی تھی، حضرت عائشہ اس لیے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتی پھر ہیں ٹہلنے میں نکل گیا، پھر ختم گیا، ہماری ماں پھر سن حضرت شیخ گھر پر آگے دروازہ بند حضرت کر عائشہ دیا۔ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ 3 مہینے گھر پر آ کر اندر سے دروازہ بند کر دے، مسلسل پھر ایسے کتنا ہے چلے کہ وہ جاتے تھے کہ جس کھولتے میں ہم نہیں تھے، اپنے گھر خلاص میں چولہا نہیں لگاتے، پڑھنے میں لگے رہتے تھے۔ پکانے کے لیے کوئی چیز اب ہے ہی نہیں۔ بیچارہ وہ دن بھر پریشان ہو گیا، کسی وقت ملاقات نہیں ہو سکی اس صحابی کی۔ نے پوچھا کہ پھر آپ کھاتے زندگی یہ اصل کیسے جو گزارتے سننا تھے، تھا وہ 3 مہینے مجھے بھوکے تو نہیں رہ جا سکتا۔ جب اس کو عشاء کے کہا کہ بعد نہیں، موقع کھجور ملا کھجور کھا لی، پانی پی لیا تو حضرت کے پاس گیا، بھنجے تھے حضرت کے، وہ ماموں تھا، تو صحابہ نے کہنے کہا کا کہ یا ہوتا ہے۔ رسول اللہ آپ نے تو بتایا کہ روزہ دار کی افطار تو کرائے کہا کہ اتنا ثواب ہوتا ہے، بھائی لیکن افطار کرانے والے کے لیے رمضان تو افطار کی تیاری کرنے میں 10-15 سب جگہ ڈالر آتی سے ہے، تو زیادہ ہمارے خرچہ یہاں ہو بھی جائے گا، آئی اتنے ہے، تو پیسے ہیں نہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری فرمایا طرح یہاں جو ایک آئی ہے گھونٹ پانی ایسی پلا رمضان دو، کسی کی یہاں ایک نہیں گھونٹ آتی۔ شربت پلا دو تو بھی اللہ تبارک تو حضرت کے یہاں تو اسی طریقے سے ہر وقت گھر میں بھی عورتیں بھی تلاوت میں لگی رہتی تھی اور کوئی وقت ضائع جو نہیں ہوتا شخص تھا۔ بہرحال اتنی بزرگ اور وسعت نہیں دوستوں، رکھتا ساری کہ روزہ تقریر دار کا کو افطار خلاصہ یہ کرائے، ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ نے فرمایا قرآن پاک کے پیٹ ساتھ بھر اس کو کھلانے خاص پر تعلق تعلق ہے نہیں، اور یہ ثواب قرآن اللہ پاک جل شانہ ایک اس میں کھجور سے نازل کوئی کیا افطار گیا کرا ہے، دے یا اور ایک قرآن گھونٹ پانی پلا دے یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت اور فرما ہمیں دیتے ہیں۔ قرآن پڑھنا ہے پورا سال، تو ہم قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، لیکن اس رمضان کا موقع آ گیا ہے تو ہر ایک آدمی اپنے طور پر یہ طے کرے کہ گزشتہ سال میں نے 2 قرآن ختم کیے تھے، اس سال میں 3 قرآن ختم 10 کروں منٹ گا، باقی رہ گئے اور ہیں، اس لیے میں 3 نے ابھی کیے بند کر تھے دیا۔ وہ 4 کا اب اس اعتماد 10 کرے منٹ میں اور 4 کے ہم لوگ اعتبار تو کے سب ساتھ وہ قرآن پاک کی اپنے تلاوت اپنے کرے۔ دعا میں لگ جائیں۔ ماں بہنیں عورتیں جو جو لوگ ہے انتظام ان کرنے سے والے بھی ہیں وہ ہمارے لیے میری انتظام یہی کریں گے۔ گزارش ہے
کہ اللہ کا کلام ہے، جتنا زیادہ پڑھو گے، جتنی زیادہ تلاوت کرو گے، اتنی زیادہ خیر ہوگی، اتنی زیادہ برکت دی جائے گی، اس وقت دسترخوان پر آ جائے. یہ مصیبتیں اور جو آ رہی ہے ہمارے لیے بھی یہ کریں. سب اور قرآن میں یہ پاک کہہ کو رہا ہوں چھوڑنے کہ کی وجہ سے آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ ہماری کو توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. راستے سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں. ابھی دنیا کی محبت ہمارے دلوں میں بہت بھر گئی، آخرت کی کوئی فکر نہیں اور آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں. اور اگر یہی حال رہا تو پھر کیا ہوگا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت مانگیں، اپنی اولاد کے لیے مانگیں. دیکھو ہماری اولاد جو ہے ان کے لیے مانگنے کی ضرورت ہے. اگر یہی جو چھوٹے بچے جو ہیں، اگر اس وقت ان کے دلوں میں یہ جو زہر بھر رہے یہ بھر گیا تو ہمارے جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی نہیں رہیں گے یہ لوگ، اور ہمارے لیے ایصال ثواب بھی نہیں کریں گے. اس لیے اس کام کو کرنے کی ضرورت ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے.